مہمانوں کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ توہین عدالت کے قانون کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جسٹس طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق صدر رہ چکے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ رانا ثناء اللہ صاحب لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے۔ صوبائی وزیر قانون پنجاب ہیں شرجیل میمن صاحب ہمیں کراچی سے جوائن کریں گے۔ وزیر اطلاعات ہیں سندھ گورنمنٹ کے۔ آپ سب کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ جسٹس صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ یہ جو توہین عدالت کا بل جو کل پارلیمنٹ سے منظور کیا گیا اور سینٹ سے اس کی منظوری جو ہے ابھی باقی ہے، ہم نے دیکھا آج پارلیمنٹ میں دن بھر بڑی گرما گرم تقاریر ہوئی، خصوصاً عدلیہ کے خلاف کہ سو موٹو ایکشنز باقی چیزوں پہ کیوں نہیں لیے جاتے، پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ اب عدلیہ بمقابلہ سپریم کورٹ دیکھ رہے ہیں توہین عدالت کے بل کے تناظر میں اس وقت ہم دیکھیں بی اس میں تو اب چاہے جو بھی کوئی کہے، یہ بظاہر تو آنے والے دن کوئی اچھے پیغام نہیں لے کر آئیں گے۔ دیکھیں ویسے تو نارمل حالات میں یہ پارلیمنٹ کا کام ہے قانون بنانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور قانون غلط بھی بنتے ہیں، اور اگر نارمل حالات ہوں تو اگر غلط قانون بن جاتے ہیں تو آئین میں یہ خود بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی قانون جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ سے کانفلکٹ کرے گا تو عدلیہ کو اس بات کا اختیار ہے اس کو سٹرائک ڈاؤن بھی کر دے، تو یہ بھی ایک عام سی بات ہے۔ لیکن سر یہیں پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ کیونکہ آئین بناتی ہے، پھر عدلیہ کہتی ہے کہ جی آئین سپریم ہے، یہ پھر ایک نئی ڈیبیٹ یہاں پہ شروع نہیں ہو جاتی؟ دیکھیں اگر اصول کی بات کی جائے نا تو آئین ہی سپریم ہے۔ کیوں آئین؟ دیکھیں اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، عدلیہ نے بھی اسی سے جنم لیا ہے، پارلیمنٹ نے بھی اس سے جنم لیا ہے، اور ایگزیکٹو کا بھی اس میں ایک رول ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بنانے والے کون ہیں؟ اوپننگ میں لکھا ہوا ہے پاکستان کے لوگ تھرو دیئر الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو، لوگوں نے بنایا، ایک سوشل کانٹریکٹ ہے کہ ہم نے اس ملک میں کیسے رہنا ہے۔ اس میں مختلف اداروں کو وہ جو ہے اختیارات دیے، اور جہاں اختیارات دیے وہاں کوئی بندشیں بھی ہیں۔ تو اگر مثال کا پارلیمنٹ کا یہ کام ہے آئین میں ترمیم کرے، پارلیمنٹ کا کام ہے کہ لیجسلیٹ کرے، اور پارلیمنٹ کا یہ بھی کام ہے کہ ایگزیکٹو کی کارکردگی کے پر نظر رکھے۔ یہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا یہ قانون؟ نہیں دیکھیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیں اب سٹرائک ڈاؤن کا تو ایک اور یہاں تو اس ملک میں ایک مذاق ہی ہے، ابھی تک دیکھا جائے قانون بنا نہیں ہے، صرف نیشنل اسمبلی پاس ہوا ہے، لیکن آج صبح پٹیشن بھی داخل ہو گئی ہے جو کہ نہیں ہو سکتی۔ بھئی قانون بنے گا تو چیلنج ہوگا نا، تو قانون ابھی بنا نہیں، اور پٹیشن دیکھیں نا، تو ہم لوگ بھی تو بڑے ظالم ہیں نا۔ تو گزارش یہ ہے کہ میرا خیال ہم سب کو یہ کوئی اگر کوئی کام چلے غلط ہوا ہے تو اس غلط کو اگر صحیح کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی غلط ہو گیا ہے تو اس کو تماشا بنا دیں اور جیسے کہ بنا ہوا ہے تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ اس پہ رانا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ لوگوں نے کہا ایک سیاہ ترین دن ہے توہین عدالت کا، جو قانون یہ بل جو لایا گیا، جو قانون اس کو منظوری دی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی سے جب ہم بات کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کا ریفرنس دیتے ہیں، ماضی میں آپ لوگوں نے بھی ایسے کیا، راتوں رات ترمیم کر کے آپ لوگ بھی سجاد علی شاہ کی جو کورٹ تھی اس حوالے سے آپ لوگوں نے بھی ایسا کیا۔ کیا آج پھر واقعی سیاہ ترین دن ہے یا پھر یہ ایک تماشا لگا ہوا ہے اس وقت؟ دیکھیں میں دو چیزیں پہلے کہ آپ نے جو بات کی کہ پتہ نہیں اب اس میں کیا ہوگا، ٹکراؤ ہوگا اور جوڈیشل مارشل لا آ جائے گا یا دوسرا مارشل لا آ جائے گا، تو میری اس میں رائے یہ ہے کہ کچھ ایسا ہونے والا نہیں ہے، کوئی جوڈیشل مارشل لا نہیں آ سکتا اس آئین کے ہوتے ہوئے، اور نہ ہی کوئی دوسرا مارشل لا جو ہے وہ آئے گا، کیونکہ تمام سیاسی جماعتیں، ہمارا پیپلز پارٹی سے ایک ایشو پہ یا 10 ایشوز کے اوپر بھلے کتنا ہی کیوں نہ اختلاف ہو، لیکن اس بات کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز کا، پی ٹی آئی کا، دوسری مذہبی جماعتوں کا بالکل یہ کنسنسس ہے کہ اس ملک میں یہ ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے یہ جاری رہنا چاہیے، اور جو بھی تبدیلی آنی ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ تھرو الیکشن آئے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر کی کنسنسس کے ساتھ تقرری کے بعد اب اس قسم کی بات جو ہے وہ قطعی طور پہ جو ہے وہ ہونی نہیں چاہیے۔ ایسی باتیں نہیں، ہم سن رہے ایسے کچھ قصے کہانیاں، نہیں وہ یہ قصے کہانیاں جو سنانے والے ہیں نا، جو افواہیں پھیلانے والے ہیں، یہ اب ٹھیک ہے وہ اپنی پرانی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے، لیکن اب کچھ ایسا ہونے والا نہیں ہے، اور نہ ہی ان میں اتنا جو ہے وہ دم خم ہے۔ چلیں اس قانون پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس قانون پہ میں تو اسٹیٹ یہ بات کہوں گا، شرجیل میمن صاحب بیٹھے ہیں، وہ پتہ نہیں اس بات کو کس طرح سے لیں۔ اگر کل ہم ایسا کر رہے تھے تو ہم بھی غلط کر رہے تھے، اور پیپلز پارٹی اگر ایسا کر رہی ہے اور ایسا کرنے جا رہی ہے تو بالکل یہ غلط کرنے جا رہی ہے۔ دیکھیں توہین عدالت کے قانون کے بغیر عدالت کی کوئی وقت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس صاحب تو ممبر پارلیمنٹ نہیں ہے یا نہیں رہے، شرجیل میمن کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اگر پریویلیج ایکٹ نہ ہو تو کسی رکن اسمبلی کا کوئی افسر جو ہے وہ فون بھی نہ سنے۔
تو توہین عدالت کا قانون اگر اس طرح سے اس کو یہ ایک مردہ قانون بنا دیں گے اور اس طرح سے اس کو بالکل ہی جو ہے وہ یعنی بے اثر کر دیں گے تو پھر توہین عدالت تو پھر ہر آدمی جو ہے یہ اس کو تو یہ دعوت ہے کہ وہ توہین عدالت کرے، تو اس لیے پھر عدالت جو ہے وہ قطعی طور پہ اپنا جو ہے وہ کام نہیں کر سکے گی۔ اور دوسری بات میں یہ کرنی چاہتا ہوں کہ یہ جو قانون کی جو شکیں ہیں مختلف جو اخبارات میں بھی آج یہ سارا آیا ہے اس کا مسودہ، یہ کلیئر کٹ متصادم ہے آرٹیکل 204 سے، اور آئین سے متصادم کوئی بھی لیجسلیشن خواہ وہ کہیں بھی ہو، قومی اسمبلی میں ہو، سینٹ میں ہو، کسی صوبائی اسمبلی میں ہو، وہ ویسے بھی وائڈ ہوتی ہے اور عدالت جو ہے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے، اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے۔ شرجیل میمن صاحب، تو پھر عدالت اس قانون کو کالعدم قرار دے سکتی ہے، اس کے پاس ریویو کا اختیار ہے، وہ دیکھ سکتی ہے، تو پھر اتنی جلد بازی کیوں، یہ قانون کیوں بنا دیا گیا؟ کیا کچھ اور دن گین کرنے کی اس میں کوشش کی جا رہی ہے توہین عدالت سے بچنے کے لیے 12 کی تاریخ جو تھی، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ تصادم نہیں ہوگا یا اسی طرح یہ قانون چلتا رہے گا پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آسما صاحبہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم تصادم کسی سے نہیں چاہتے، نہ ہی ہماری پالیٹکس تصادم کی ہے پیپلز پارٹی کی، لیکن اگر ان چیزوں کے پس منظر میں جائیں گے ضرور، کیونکہ اگر کسی بھی چیز کو دیکھا جاتا ہے تو اس کی ہسٹری ضرور دیکھی جاتی ہے۔ ہسٹری کیا رہی ہے اس ملک میں؟ ہسٹری یہ رہی کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو ہمیشہ نشانہ بنایا گیا ہے، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا کے طور پر سنائی جائے، یا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جب 2 حکومتیں گئی تھیں اور وہ کورٹس میں گئے ان کو انصاف نہیں ملا، اور وہ انصاف جب نواز شریف صاحب گئے تو ان کو کورٹ سے انصاف مل بھی گیا۔ اس کے بعد اب جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ایک بالکل غیر منطقہ، مطلب میں اس پہ 101 دلیلیں دے سکتا ہوں کہ پہلی بات یہ کہ آرٹیکل 248، میں اس سے شارٹ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ میں ساری چیزیں ریپیٹ نہ کروں۔ آرٹیکل 248 میں امیونٹی تھی، چلیں اس کے بعد اس پہ انہوں نے خط نہیں لکھا تو ان کو سزا سنا دی گئی۔ سزا سنانے کے بعد جیسا جب ہائی کورٹ میں ایک صاحب پٹیشن لے کے گئے، ہائی کورٹ نے پٹیشن رد کر دی، بولا سزا میں کہیں پہ بھی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے، اس کے باوجود بھی پھر 26 تاریخ سے ڈسکوالیفیکیشن ان کی کاؤنٹ کی گئی، اور وہ ساتھ میں عدالت نے ان کو کہا، چیف جسٹس صاحب نے کہا اپیل کا رائٹ تھا، انہوں نے خود استعمال نہیں کیا۔ ہمیں پتا تھا نا اپیل میں بھی یہی ہونا ہے نا جو انہوں نے پہلے کرنا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ وہی عدالت سزا سنا رہی ہے، 7 رکنی بینچ نے ڈسکوالیفائی نہیں کیا، 3 رکنی بینچ نے جو ہے ڈسکوالیفائی کر دیا۔ اپیل وہاں اسی لیے توہین عدالت کا قانون لایا گیا کہ آپ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، گھر نہ جائیں۔ سن تو لیں محترمہ، عرض یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے جو الفاظ ہیں، اپنی جو ہمارے لپس ہیں ان کو ہم زپ لگا کے بند کر دیں اور ہم کوئی کمنٹ نہ دیں۔ میری بات سنیں، دیکھیں پیپلز پارٹی یہ ہوتے ہیں آمرانہ دور میں کہ کوئی غلط کو غلط نہ کہو۔ جب ضیاء الحق کا یہاں مارشل تھا نا، تب جمہوریت کی بات کرنے کو منع کیا جاتا تھا، اور ہوٹلوں پہ دکانوں پہ لکھا جاتا تھا کہ یہاں پہ سیاسی گفتگو کرنا منع ہے۔ اب ہمارے ساتھ وہ قانون یہاں چل رہا ہے کہ اگر ججز کہیں پہ غلط جا رہے ہوں اور اس کو ہم غلط بولیں کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہو، تو توہین عدالت ہو جائے گی اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو 1 by 1 کر کے اڑایا جائے گا۔ یہ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ عدالتی فیصلوں پر فیئر تبصروں کا حق بھی دے دیا گیا۔ میری بات سنیں، عرض کر لیں، دیکھیں میں آپ کو کنٹیمپٹ کے 3-4 ایسے واقعات بتا رہا ہوں جہاں پہ کنٹیمپٹ ہونا چاہیے تھا اور نہیں کیا گیا، اور جسٹس طارق صاحب بہت ہی میرے لیے محترم ہے اور میری فیوریٹ یہ جج پرسنالٹی بھی ہیں، میں چاہوں گا کہ یہ ان سے میں تبصرہ سنوں اور فیئر تبصرہ سنوں۔ جب نواز شریف صاحب معاہدہ کر کے ملک سے باہر گئے تھے اور جب واپس آنا چاہ رہے تھے، تب انہوں کے نون لیگ کے لوگ کورٹ میں گئے اور انہوں نے کہا کہ ان کو واپس آنے دیا جائے۔ سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دی انہی چیف جسٹس صاحب نے کہ ٹھیک ہے ان کو آنے دیا جائے۔ پرویز مشرف نے اور آپ نے کہا کہ مشرف پہ کنٹیمپٹ نہیں لگی۔ سن تو لیں میری بہن سنیں، اس میں کیا ہے، شوکت عزیز اور پرویز مشرف نے ان کو لینڈ نہیں کرنے دیا یا ان کو واپس بھیج دیا گیا، کنٹیمپٹ تھا، نہیں لیا گیا۔ اس طرح آپ کا ریمنڈ ڈیوس کا کیس تھا، اس کا ڈیسیژن آیا تو عمران خان کی ریکارڈنگ آپ اپنے ریکارڈنگ میں دیکھیں کہ کس طرح کے انہوں نے کمنٹس دیے کہ غلط فیصلہ ہے، فلانا ہے، ڈمکا، کورٹ سے ان کو رہا کیا تھا، اس پہ کنٹیمپٹ نہیں لیا گیا۔ اس کے یہ صرف ایک مثال دے رہا ہوں، مختارہ مائی جس کا ایک ریپ کا کیس تھا، لوگ اس باعزت بری سپریم کورٹ نے کر دیے، لوگوں نے کھل کے مخالفت کی، کنٹیمپٹ تھا۔ کہا کیا جاتا ہے کہ جب کوئی سب جوڈیس کیس ہو اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر تبصرہ کرے گا تو وہ اثر انداز سمجھا جائے گا۔ آپ کے میڈیا کے سارے اینکرز، سن تو لیں میری بہن، سن لیں، میڈیا کے سارے اینکرز، میڈیا کے سارے اینکرز جو ہے ڈیورنگ پروسیڈنگز جو ہیں
وہ کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں اس کو سزا ہونی چاہیے، اس پہ کنٹمپٹ نہیں لیا جاتا. جن پہ کنٹمپٹ لینا چاہیے، جن پہ لینا چاہیے اس پہ نہیں لیا جاتا. بڑے دلائل کے ساتھ میں بالکل یہی سوال جسٹس صاحب کے سامنے رکھوں. بڑے دلائل کے ساتھ آپ نے اپنا کیس جو ہے انہوں نے لڑا اور جسٹس صاحب سے ہی جواب لیں گے. تو اسی تناظر میں پھر یہ قانون بنایا جا رہا ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں. میں آپ کو کنٹمپٹ کی ایک بات بتاؤں. بی کنٹمپٹ کا قانون صرف اس لیے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ یہ ایک تھریٹ کے طور پر استعمال ہو. دیٹس آل. اس کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو استعمال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے. تو لیکن جو اب عدالت کا سنا رہے ہیں کہ عدالت نے بھی تجاوز کیا بعض معاملات. میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں گزارش ہے کیونکہ اگر آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں اور روز فیصلہ کرتے ہیں اور مان لیجئے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا تو پھر بات بڑی سیدھی سی ہے کہ پھر تو اگر کنٹمپٹ کی تھریٹ سے اور لوگوں کو جیل بھیج کر آپ نے اس پر عمل درآمد کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں انہیرنٹ جو ہے ڈیفیکٹ ہو گئے ہیں. پھر یہ سسٹم اس طرح نہیں چل سکتا. مثال کے طور پر اتنی بڑی دھوم ہے جی 12 جولائی کو. مجھے نہیں لگتا کہ 12 جولائی کو قیامت آئے گی جو کہ لوگوں کی خواہش بھی ہے. بھئی زیادہ سے زیادہ اتنی بات ہے اٹارنی جنرل کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ پرائم منسٹر صاحب سے پوچھ کے آ جائیں بتائیے. یہی بات ہے نا. لیکن لوگ تو ڈیٹے دے رہے ہیں اس میں. اور میرا یہ کہنا دیکھیں یہ بھی کوئی ملک کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہوگا کہ ایک وزیر اعظم گیا اور دوسرا جائے. مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسان سی بات ہوگی. میرا کہنا یہ ہے کہ سب کو ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اور ذمہ داری نبھانی چاہیے. ایگزیکٹو پر بہت بڑی ذمہ داری ہے, وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں. جوڈیشری پر بہت بڑی ذمہ داری ہے, وہ بھی اپنی ذمہ داری, اور پارلیمنٹ بھی. کیونکہ دیکھیں نا اگر ریٹن کانسٹیٹیوشن کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہم اس طرح لڑ رہے ہیں, کیونکہ ریٹن کانسٹیٹیوشن کا فائدہ یہ ہے کہ ہر ادارے کا اس میں رول اسپیسیفائڈ ہے, تو پھر تو ہم ٹھیک کام نہیں کر رہے یا کانسٹیٹیوشن جو ورکیبل نہیں رہا. یہ بڑی انفارچونیٹ بات. 1973 کے آئین میں امینڈمنٹ کی گئی جو ان کا اپنا بنایا قانون تھا, آئین تھا. تو اسی حوالے سے رانا صاحب پھر یہ معاملات صحیح چل رہے ہیں. جو توہین عدالت کا جو ہم کہہ رہے ہیں قانون کو بار بار ہم اس کو ڈسکس کریں, پٹیشن تیار ہے, پٹیشن بھی آگئی, عدالت ہو سکتا ہے اس کو کالعدم قرار دے دے. پھر کیا ہوگا, واٹ نیکسٹ؟ اس کے بعد ہم کیا دیکھیں گے, کیا ہونے جائے گا پھر ملک میں؟ نہیں دیکھیں اس میں کیا ہوگا یا کیا ہونے والا ہے, اس میں میرا خیال ہے کہ اگر تمام ادارے جو ہیں, ٹھیک ہے پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ لیجسلیٹ کر سکتی ہے. پارلیمنٹ نے جو ہے وہ لیجسلیشن کی ہے اور اس لیجسلیشن کو اس بات کے اوپر یعنی دیکھنا کہ کیا وہ آئین سے متصادم ہے یا نہیں, یہ بالکل یعنی عدالت کا اختیار ہے اور اس اختیار کو بھی تسلیم کیا جانا چاہیے. عدالت اس کو دیکھے, اور ہو نہیں سکتا کہ ہر شک ہی جو ہے وہ متصادم ہو آئین سے. ہو سکتا ہے کچھ کوئی شک متصادم ہو اور کوئی نہ ہو, تو اس کے مطابق جب یہ اپنی اس کے بعد یعنی جوڈیشل اسکروٹنی کے بعد جب یہ سامنے آتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ٹھیک ہے, اس کے مطابق پارلیمنٹ جو ہے وہ اس میں دوبارہ کوئی فردر امینڈمنٹ کرنی ہے یا اس کو امینڈمنٹ کر سکتی ہے. لیکن آپ اس سے متفق ہیں جو اس میں متفق ہیں کہ جو اس میں استثناء دے دیا گیا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے, اور اس طرح سے جو ہے وہ یعنی اس بات کے اوپر یعنی کہ جی اب یہ ہو جائے گا, اب وہ ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ ہمیں اب اس قدر میچور ہو جانا چاہیے کہ ہمیں اس قسم کی جو ڈیٹس دینے والی بات ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. وہ تو ڈیٹس تو رانا صاحب کسی نے نہیں دی, کیونکہ آپ لوگوں نے اسمبلی میں شور مچایا کہ سیاہ ترین دن ہے اور ایسا حکومت جو کرنے جا رہی ہے خود اپنے پیر پہ کلہاڑی مار رہی ہے. ان قریب ہے اور وہ آئے گی تو تھرو جو ہے وہ الیکشن ہی آئے گی اور آئینی طریقے سے ہی آئے گی. آئینی طریقے سے تبدیلی آئے گی, تو غیر آئینی طریقہ تو وہ کوئی بھی نہیں چاہتا نا کہ غیر آئینی طریقے سے تبدیلی آئے. لیکن اس طرح کے کام کر کے جو ہم بار بار جس کی نشاندہی سر بار بار کر رہے ہیں, اگر ایسے قوانین بنائے جائیں گے تو اس سے پھر حالات خرابی کی جانب نہیں جائیں گے کیا؟ رانا صاحب نے جو ایک بات کی نا, انہوں نے فرمایا کہ اس پر عدلیہ میں جائے گا, وہاں ڈیبیٹ ہوگی اور ضروری نہیں کہ ساری شکوں کو کالعدم. بڑی اچھی بات کی. میں یہ کہتا ہوں دیکھیں نا یہاں پر قانون بناتے ہوئے تھوڑی سی جلد بازی کی گئی ہے. آپ نے قانون بنایا, چلے ڈیفیکٹو, میں بھی کہتا ہوں اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے, لیکن اگر آپ اس پر ڈیبیٹ کر لیتے تو یقیناً بہت سی خامیاں جو ہیں جس کی طرف سے اشارہ یہ ٹھیک ہو جاتا. تو بجائے یہ کہ یہ جا کے عدلیہ میں جا کے یہ ڈیبیٹ ہو اور پھر کوئی ایسی بات ہو اور جس سے پھر ناخوشگواری کی کوئی بات بھی آئے, تو زیادہ بہتر ہوتا کہ یہ پارلیمنٹ اس پر ڈیبیٹ کر لیتی, تو شاید اس میں اچھی بات. لیکن پارلیمنٹ میں ہم نے دیکھا صرف شور شرابہ ہوا اور آج جو تقاریر ہوئی عدلیہ کے خلاف, تو اسی پہ مزید ہم بات کریں گے کہ حکومت اتنی جلدی میں تھی کیونکہ 12 تاریخ آنے والی ہے, جلد بازی کیا تھی, اور اتنی جلد بازی میں اگر قوانین بنائے جاتے ہیں تو پھر ان کا اثر کیا ہوتا ہے معاشرے پہ بھی, اور پھر ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے جو معاملات ہیں وہ پھر کیسے مستقبل میں چل سکتے ہیں. بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد.